تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام، أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز علماء کرام، رہبران قوم و ملت، امت کی اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوان دوستو، اس وقت جو آپ حضرات کے ذہنوں میں اور جو میڈیا پر اور جو آج ہمارے دلوں میں دکھ ہے، وہ ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یعنی فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی، یروشلم، یہ چند نام ہے. حقیقت کیا ہے؟ آپ حضرات نے یہ سمجھا کہ بیت المقدس ایک مسجد ہے. آپ لوگوں نے یہ سنا کہ اسی کو یہود یروشلم کہتے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے. اسرائیل کیا ہے اور یہودی کیا ہے؟ مختصر وقت میں چند بڑی بڑی باتیں کہہ کے انشاءاللہ بات پوری کر دوں گا. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کے رہنے والے ہیں. اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو اولادیں دی، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کہاں جا کر بسے؟ چھوٹے تھے. عید الضحیٰ کے زمانے میں آپ سنتے ہوں گے واقعہ. تو اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہاں ذبح کرنے کے لیے کہا؟ مینا میں. مینا کہاں ہے؟ مکہ میں. تو خاندان اسماعیل مکہ میں، خاندان اسماعیل مکہ میں. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ آپ بولتے جائیں تو آپ کو باتیں یاد رہے گی. اسحاق علیہ السلام. کیا نام ہے؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کا مسکن اور رہنے کی جگہ ہے فلسطین. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل. کیا نام ہے یعقوب علیہ السلام کا؟ اسرائیل. یہ جو ہم کہتے ہیں اسرائیل، یہ اسرائیلی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، اور ان کی جو بیٹے ہوئے 12. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 12. پہلی جو بیوی تھی اس کے 2 بیٹے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین. یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر بنے. یوسف علیہ السلام کس طرح؟ جب یوسف علیہ السلام کا لمبا واقعہ، یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر بیچے گئے، پھر مصر گئے، پھر وہاں پر اس کے گورنر نے رکھا ان کو. واقعہ لمبا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ کو نبی بنانا تھا.
مقام دینا تھا، امت کو دین پہنچانا تھا، اللہ کے احکامات بتلانا تھے. یوسف علیہ السلام کو جب منصب اور مقام دینا تھا تو جیل سے نکلوایا. اب یوسف ہیں تو ہونے والے نبی، کیا بننے والے؟ نبی. لیکن ہیں عزیز مصر کے، ماں کے حق میں. نبی ماں کے حق میں ہوتا ہے یا نبی کی ماں کے حق میں امت ہوتی ہے؟ نبی ماں کے حق میں ہوتا ہے، کسی کے نیچے کام کرتا ہے، یا نبی خود افسر ہوتا ہے؟ نبی تو خود نبی ہوتا ہے. نبی کے ماں کے حق میں امت ہوتی ہے، نبی کے ماں کے حق میں امت ہوتی ہے. نبی کسی کے ماتحت نہیں ہوتا، نبی اللہ کے ماتحت ہوتا ہے. جس طرح نبی کسی کے ماتحت نہیں ہوتا، اسی طرح سے عالم نبی کا وارث، اس کے ماتحت میں امت ہوتی ہے. امت کے ماتحت اس کو نہیں ہونا چاہیے. امت کو چاہیے کہ وہ اپنے وارث سے انبیاء کے تابع ہو جائے، وارثین انبیاء کو اپنے تابع نہ کرے، ورنہ بگاڑ پیدا ہوگا، ہدایت نہیں آئے. عزیز مصر وہاں کا حاکم اور یوسف علیہ السلام اس کے ماتحت میں ہیں. لیکن اللہ نے نظام بنایا، خواب دکھایا، حالات لائے، کیا کرنا، نظام کو کس کے تابع کیا جائے. اللہ کا نظام ہے، جس کے ماتحت میں اللہ کا احکام چلنے والے وہ نبی ہے، نہ کہ بادشاہ. بادشاہ کے ماتحت اللہ کے احکام نہیں چلتے، نبی کے ماتحت چلتے ہیں، رسول کے ماتحت چلتے ہیں، پیغمبر کے ماتحت چلتے ہیں. اور علماء حفاظ انبیاء کرام کے وارث ہیں. ان علماء کے ماتحت چلنے والی قوم، ان علماء کے ماتحت چلنے والے مصلی، ان علماء کے ماتحت چلنے والے مقامی، ان علماء کے ماتحت چلنے والے تشتی، ان علماء کے ماتحت میں چلنے والے لوگ، ان علماء کے ماتحت میں چلنے والے شاگرد، ان علماء کے ماتحت میں چلنے والے، ان کے ماننے والے جو امت ہے، وہی ترقی پاتی ہے. جو اطاعت چھوڑ دیتی ہے وہ بھٹک جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام بنا تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیا کرنا چاہیے. تو یہاں ہے کہ عالم کو جو اللہ نے مقام دیا، جو علم دیا، وہ چھپانا نہیں ہے، چھپانا ہے. نیت نہ ہو، پبلسٹی کی نیت نہ ہو، چھپانا نہیں ہے. چھپانے کا گناہ ہے. آج کے میرے صبح کے تفسیر کا درس جو میرا یوٹیوب پر ہوتا ہے، اس کے درس میں بھی ایک بات کہی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند یہودی آئے. اسرائیل والوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت خاتم المرسلین ان یہودیوں کو قسم دے کر، کیا دے کر؟ قسم دے کر پوچھ رہے ہیں کہ بخدا تم یقیناً مجھے پہچانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے صاف انکار کر دیا. اس پر اللہ جل شانہ نے کیا کیا وعدے نازل فرمائی. تو یہودیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کو انکار کر دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو اب ہمیں مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. پھر وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ خیر، یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یوں کہا مجھے خلیج وکاس نگم لمیٹڈ کا چیف بنا دو. اناج وکاس نگم لمیٹڈ، یہ مارکیٹنگ جو ہے، یہ کیسے تقسیم کرنا، کیا دینا، کتنا دینا، میرے پاس 2 سند ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا میرے پاس، آج کوئی عالم اگر اپنی بات بیان کرے نا تو عوام کیا کہتی ہے؟ اس کو اپنے علم کا تکبر ہے. نہیں، قرآن سے ثبوت مانگو، قرآن پڑھو، قرآن کو پوچھو. اگر یہ اپنی سند بیان نہ کرتے تو نبی ماتحت میں رہتا، ماتحت میں رہ کر اور نیچے رہ کر اللہ کے احکامات نہیں سنائے جا سکتے، عمل نہیں کروایا جا سکتا. یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے یہ سارا نظام سپرد کر دے. انی حفیظ، میں اس کو کیسے محفوظ رکھنا، بگڑنے سے کیسے، اس کی سیفٹی کیسے ہوگی میں جانتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے پہلی سند پیش کی. علیم، میں عالم بھی ہوں کہ جانتا ہوں کس کو کتنا دینا، کب دینا، کیسے دینا.
تو عالم اپنی سند بیان کرے تو اس کی ماتحت چلو، یہی قرآن کا سبق ہے۔ خیر، ان کو اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے کیا؟ 1839 میں جس وقت سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ تھے شاہ عبد الحمید، انہوں نے جو نظام چلایا تھا، ان کے سامنے 1839 میں کچھ یہودی آئے۔ ان کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ایک بیٹے کا نام تھا یہودا کے عربی کا لفظ ہے، اس کی معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا۔ اسی لیے بعض محدثین نے لکھا ہے، مشکاۃ شریف میں بھی روایتیں ہیں، ترمذی شریف میں بھی ہیں، کہ یہ لوگ جمع ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم آخری زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، اتریں گے۔ مہدی کے پیدا ہونا اور ظاہر ہونے کا بیان ہے، اس میں نہیں جاتا، لیکن 1839 میں ان لوگوں نے ایک مرتبہ فرمائش کی، ہمیں یہاں پر جو سلطنت عثمانیہ فلسطین ہے، اس پورے علاقے کا نام ہے بیت المقدس، اس پورے علاقے کا نام ہے ارض مقدسہ، ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اللہ قرآن میں فرماتے اس پورے علاقے کا نام ارض مقدسہ ہے، خالی مسجد کا نام مقدسہ نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل نے فرمائش کی، ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دیا جائے جس بادشاہ کی شموئیل علیہ السلام سے انہوں نے فرمائش کی، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو۔ تو انہوں نے طالوت انہوں نے مقرر کر دیا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے بادشاہ طالوت ہے۔ اب طالوت مقرر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو یہ فراست دی کہ یہ ارض مقدسہ جو ہیں اس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ طالوت کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ اور ان لوگوں کو لے کر جاؤ، وہ وہاں کی زمین مقدسہ جو ہے اسے آزاد کراؤ۔ تیسرے پارے کے آخری صفحے پہ یہ واقعہ ہے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ۔ طالوت لشکر کو لے کے چلے، 70,000 کتنے چلے تھے؟ 70,000 کا لشکر چلا۔ طالوت نے جمع کر کے سب سے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے پریکشا لے گا، امتحان لے گا، آزمائش کرے گا، آگے چل کے ایک ندی آنے والی ہے، اس ندی میں سے پانی مت پینا، پانی پی جاؤ گے تو ایسے بوجھل، ایسے بھاری ہو جاؤ گے کہ آگے چل کے تم جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو اس ندی سے جب گزرے، پیاس کی شدت، امتحان تو ایسے ہی ہوتا ہے، پیاس کی شدت ایسی شدت ہوئی، سب نے پانی پی لیا۔ بنی اسرائیل تھی نا، ضدی قوم تھی، بہت زیادہ اللہ نے ان کو معاف کیا، کئی مرتبہ توبہ قبول کی۔ اب پانی پی کے آگے چلے تو کہا کہ طالوت ہمارے اندر تو چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ کتنے چلے پتہ ہے؟ 313۔ کتنے چلے؟ 313 چلے۔ کتاب المغازی بخاری شریف میں ہے، 313 چلے اور پھر کیا ہوا؟ وقتل داؤد جالوت۔ اس لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے، لیکن اس لشکر میں تھے۔ جب جا رہے تھے، لکھا ہے مفسرین نے کہ راستے میں تین پتھر آئے۔ 3 پتھروں نے داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد ہم کو لے لے، تیرے کام آئیں گے۔ یہ 3 پتھر لیے جب ندی پار وہاں لشکر کے سامنے پہنچے تو یہ جالوت قوم عمالقہ کا ظالم ہٹلر، وہ سارے لشکر کا جو سپہ سالار تھا، جو وہاں کا حاکم تھا، ایسا اس نے فٹ اپنے اوپر پورا پتھر پہن رکھا تھا، صرف سر کھلا ہوا تھا، سر
दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ही तीनों पत्थर थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने तीनों पत्थर मारे, जिससे जालूत मर गया। कौन मरा? जालूत। वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल हुक्म वल हिल्म वअल्लमहु मिम्मा यशा। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से जालूत को कत्ल करवाया और इस अर्ज़ मुक़द्दसा को आजाद कराया। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने ये मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी थी। मस्जिद अक्सा की बुनियाद दाऊद अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी, लेकिन पूरी नहीं कर सके। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको बनवाना शुरू किया, इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक चट्टान थी, गुम्बदुस सखरा, जो दिखता है चमकता हुआ, 35 लाख या 35 टन इसके अंदर सोने का पतरा लगा हुआ है, सोने का पतरा। ये गुम्बद सखरा अलग है, मस्जिद मुकद्दस मस्जिद अक्सा अलग है। मस्जिद अक्सा दाहिने हाथ की तरफ है बड़ा गुम्बद, छोटा गुम्बद जो सखरा दिखता है, ये सखरा ये पत्थर है, ये चट्टान है। इस पत्थर पे दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिठाकर और वहां पे बिठा के बादशाह का ताज पहनाया था। ताज पोशी यहाँ हुई थी। इस तख्त पे, इस पत्थर पे बिठाकर, ये पत्थर मुकद्दस था, इसके ऊपर बिठाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम ने रुखसत होने से पहले, इंतकाल से पहले बादशाह बनाया था। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह भी मिली, नबूवत भी मिली, जिन्नातों की बादशाह भी मिली, जमीन व आसमान की भी मिली, और जमीन व आसमान के दरमियान की मिली, और दूसरी मखलूकात की भी मिली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बनवाई, मस्जिद अक्सा। फिर मस्जिद मुसल्ला बुराक, जहां से मेरे आपके नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बुराक पर सवार होकर काबतुल्लाह से मस्जिद अक्सा आए, यहाँ बुराक बांध दिया, यहाँ से ऊपर कैसे सफर हुआ अल्लाह जाने। ये है बैतुल मुकद्दस, अलग मस्जिद है जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। और ये जो गुम्बद सखरा है, चमकता हुआ जो गुम्बद है, ये पत्थर था जिस पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिठाकर ताजपोशी की थी। इस पत्थर को बुख्ते नसर ने, इस पत्थर को रोमन्स ने 1839 में इन्होंने मांगा, नहीं दिया। 1897 में शाह अब्दुल हमीद का इंतकाल जब हो गया, 1897 में जमा हुए यहूदियों ने मीटिंग की, तब ये कितने थे? 50,000। 1898 में फिर मीटिंग की, हमें यहां से जगह लेना चाहिए, जगह नहीं मिली। जब इंतकाल हो गया शाह अब्दुल हमीद का, 1909 के अंदर ये लोग 85,000 आए। 1909 में 85,000 आकर इन्होंने जगह पर पनाह मांगी और रोए गिड़गिड़ाए, तो यहां पर इन्हें पनाह दी गई। क्यों पनाह मांग रहे थे? जब इन्होंने यहां पर हमला करके, और ये जो शेख सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फतह किया था, जब अंग्रेजों ने, यहूदियों ने इस पर कब्जा किया, तो यहां से वो पत्थर ले गए। कहां ले गए? रूम, जॉर्डन, वहां से रूम ले गए, रूम से लेबनान ले गए, लेबनान से लंदन ले गए, जहां पर इस वक्त इनकी पार्लियामेंट है, उसके पास के चर्च में आज भी वो पत्थर मौजूद है। सखरा तो खाली गुंबद है, असल पत्थर तो वहां पड़ा हुआ है। ये लोग अलग अलग ममालिक में, बड़े बड़े फ्लैट में, बड़ी बड़ी जगहों में रहने वाले थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां क्यों आ रहे हैं? ये याकूब अलैहिस्सलाम की नाफरमान वो औलाद है। एक मरतबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक यहूदी की घुटने पर, रान पे घुटना रखा और एक हाथ से गिरबान पकड़ा, ये तफसीर में, और फिर पकड़ा गिरबान, फिर कहा, बता, कुरान यूं कहता है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, तुम तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते हो जैसे आदमी अपने बेटे को पहचाने, बेटे को। अब बेटे को क्यों कहा, बेटी क्यों नहीं कहा, तफसीर का मौका नहीं। तो उस यहूदी ने कहा कि हम हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से
کہ ہونا تو ہمارے اندر چاہیے، بنی اسماعیل میں کیوں آیا؟ حسد کی وجہ سے مانتے نہیں، مانیں گے بھی نہیں۔ تو یہودی یہ چاہتے ہیں، یہ دو گنبد ہے نا، اس کے درمیان میں ہیکل سلیمانی، وہ پتھر لائیں اور اس پر ایک گنبد بنائیں اور اس گنبد کی تیاری ہو جائے تو دجال کے ماتحت رہ کر یہ ایمان والوں کو دنیا سے مٹائیں۔ یہ یہودیت ایمان والوں سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر رہے ہیں، ان کے سامنے صاف کہہ رہے ہیں ہم آپ کو نہیں مانیں گے، تو ہم کو کیسے مانیں؟ ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں، ہم اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی سنت کو لائیں۔ کس کی ماتحت میں لائیں گے؟ شروع میں نے کہا اپنے ورثائے انبیاء کے ماتحت رہ کر چلیں گے، علماء کرام سے سیرت معلوم کریں گے۔ آج کے دور کا، ابھی تو میں نے موٹی موٹی باتیں بتائی، اگر آپ کو ان تینوں کی تاریخ بتاؤں نا، بیت المقدس کیا، ارض مقدسہ کیا، گنبد صخرہ کیا، اور مسجد براق کیا، مسجد عمر کیا ہے، یہاں پر 5 مقامات مقدس ہیں، پھر یہاں پر یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ 1900، آخری بات کہہ رہا ہوں، 1967 میں بن نورین کے اندر جب انہوں نے یہ قبضہ کر لیا تو اس وقت 1967 میں بن نورین برطانیہ کے اندر انہوں نے جو بن نورین جو ان کا فتح کرنے والا تھا، اس وقت انہوں نے یہ منایا تھا کہ ہم نے بیت المقدس پر اپنا قبضہ جما لیا ہے اور اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ کیوں جشن منایا؟ آج کیوں جانے کھپا رہے ہیں یہودی اس کے اوپر؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ساری اسلامیات کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ارض مقدسہ کی سیرت کو، بیت اللہ کی سیرت کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، قرآن کو سنیں، اپنی مسجد میں بیٹھ کر روزانہ، ہفتے میں 1 بار 2 بار اپنے علماء سے درخواست کر کے قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، نبی کی سیرت سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت و سیرت پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔